نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 199 اور 200 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ آل عمران کی یہ آخری 2 آیات ہیں. چونکہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا سورہ آل عمران میں اہل کتاب کی طرف سے جو شبہات اور اعتراضات کیے گئے ان کے جوابات دیے گئے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایک شبہ عیسائیوں کا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. قرآن میں اللہ کا کلمہ کہا گیا ہے تو بات قریب قریبی ہے، ہمیں ہماری اپنی بات پہ قائم رہنے دیا جائے. اس کا جواب یہ دیا کہ قرآن کریم کی آیات 2 قسم کی ہیں، ایک محکمات اور دوسری متشابہات. محکمات وہ ہوتی ہیں جن کا حکم واضح ہو، جیسے واضح طور پہ اللہ نے کئی جگہ بتایا کہ اللہ اولاد سے پاک ہے. اور متشابہات وہ ہیں جیسے کلمہ کا معنی جی شاید اولاد ہو، فلانے معنی کا شاید یہ معنی ہو، فلانے لفظ سے یہ مراد ہو، تو یہ اپنی طرف سے کھینچ کی مرادیں نکالنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن اور کجی ہو. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام سے متعلق، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے متعلق اتنے ان کو اللہ نے معجزے دیے تو وہ اختیارات تھے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. اس کے جوابات دیے کہ وہ سب اللہ کے امر سے تھا. پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق کچھ شبہات تھے. اونٹ کا گوشت کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں؟ اس کا جواب دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی کوئی ممنوع نہیں تھا، پرہیز کے طور پر انہوں نے چھوڑا تھا. قبلہ کیوں تبدیل کیا؟ اس کا جواب دیا کہ مرکزی نبی کے لیے مرکزی قبلہ ہونا چاہیے. عہد کے اندر شکست کیوں ہوئی؟ جواب دیا اس کے اندر بھی اللہ کی کئی حکمتیں تھیں. بعض کو شہادت کے درجوں پر فائز کرنا تھا اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کو الگ کرنا تھا، مخلصین کو الگ کرنا تھا. بہرحال یہ ساری باتیں اس سورہ میں بیان ہوئیں جو ہم نے پڑھی ہیں. اب آئی جی آخری 2 آیتیں. یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا عدل اور انصاف ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مذمت اور برائیوں اور خباثتوں کا ذکر کیا ہے تو ان میں سے جو لوگ مخلص اور اچھے تھے ان کی اچھائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ہمارے ہاں جیسے مزاج ہمارا ہے،
اگر ہم کسی کے خلاف ہیں، کوئی بھی اختلاف دیکھ لیجئے، مثلاً دیوبندی بریلوی اختلاف ہے، تو ان کا کوئی عالم اگر کوئی صحیح بات بھی کرے گا تو ہم نے کہا نہیں غلط ہی کہہ رہے ہیں، ایسے وہ ہمارے متعلق۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی بات صحیح ہے اور کسی نے اللہ کے آیات پر عمل کیا ہے تو اس کی بات کو صحیح ہی کہا جائے گا، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں، آیت نمبر 199 میں، وہ اہل کتاب جن کے دل میں واقعی تورات و انجیل کی عظمت تھی اور پھر وہ ضد پر نہیں تھے، تو یقیناً انہوں نے قرآن مجید کو بھی اللہ کی کتاب مان لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو بھی چھوڑ کر ایمان قبول کر لیا، تو ان کی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ جی اللہ کے ساتھ تو سارے اہل کتاب ایمان رکھتے تھے، یہاں پر ایمان سے مراد توحید والا ایمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانے اور پھر اللہ کو مانے تو وہ ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ یعنی وہ اللہ کو پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ کو اولاد سے پاک مانتے ہیں، ایسا ایمان رکھتے ہیں یہ جو قابل تعریف ہے، ورنہ ایسے تو سارے ہی مانتے تھے کہ اللہ ہے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ایسے بھی اہل کتاب میں سے ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو اتارا گیا آپ کی جانب اور جو اتارا گیا ان کی جانب۔ اگر عیسائی تھے تو تورات، اور یہودی تھے تو عیسائی تھے تو انجیل، اور یہودی تھے تو تورات، اور ہماری طرف قرآن مقدس، فرمایا اس کو بھی مانتے ہیں اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہ تو ہمارے اوپر بھی ضروری ہے، جیسے ہم قرآن مقدس پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہم تورات انجیل پر بھی ایمان رکھیں۔ اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھنا کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے۔ فرمایا وما انزل الیکم وما انزل الیہم، جو نازل کیا گیا آپ کی جانب اس کو بھی مانتے ہیں اور جو اتارا گیا ان کی جانب اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ خاشعین للہ، ڈرنے والے ہیں اللہ کے لیے، خشوع کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت۔ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا کہ ان یہود میں ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں تبدیلیاں کرتے تھے، نعوذ باللہ، یحرفون الکلم، بات کو تبدیل کرتے تھے۔ بعض ان میں کاتبین تھے جو لکھتے تھے اور اپنے ہاتھ سے ایک چیز لکھ کر کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر اس سے لوگوں سے پیسے بٹورتے تھے۔ مثلا ایک بندہ گیا نا، اس نے کہا جی اس طرح کا فتویٰ چاہیے، آسان لفظ میں نا فتویٰ سمجھ آ جاتا ہے، اپنی مرضی کے فتوے، تو جیسے وہ چاہتے تھے ویسا فتویٰ ان کو وہ تورات میں لکھ کے دے دیتے۔ آج کل چونکہ قرآن میں لکھ کوئی نہیں سکتا، الگ سے لکھ کے دینے پڑتے ہیں، بہرحال مرضی کے فتوے، اور اس پر وہ پیسے لیتے تھے اور وہ فتوے تورات کا حصہ بنا دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہتے یہ اللہ کا کلام ہے، صرف دنیا کا مال بٹورنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے بعض ہیں جو یہ کام نہیں کرتے تھے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت، یعنی دنیا کا مال۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اجر بہت دور کہیں جا کر ملے گا، بہت عنقریب ملنے والا ہے، کوئی دور نہیں۔ تو یہ اہل کتاب کی، ان اہل کتاب کی جو ایمان لے آئے، اللہ نے تعریف فرمائی۔ اب آگے جناب آخری حکم بطور خلاصہ کے سمجھو، اہل کتاب کے ساتھ یہ مقابلے کھینچا تانی احد کے اندر بھی سب کچھ ہوا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ صبر جو ہے یہ بنیاد ہے استقامت کی۔ جس آدمی کے اندر صبر نہیں، بے صبر آدمی تو
مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے، یہاں بھی جناب وہ بجائے نیکیاں کے گناہ لے کر چلا جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ صف میں جھگڑا کر لیا، کسی کے ساتھ جناب نماز کے بارے میں کوئی ایسا، تو بے صبر آدمی بجائے ثواب کے بعض دفعہ گناہ لے کر چلا جاتا ہے۔ جو جہاد میں اس نے کیا کمال دکھانا ہے، اس لیے فرمایا صبر جو ہے بنیادی بات ہے۔ حج کے اندر بھی آپ دیکھیے صبر کا حکم ہے کہ وہاں پر بھی جھگڑا نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ تو صبر کرنے والا ہی اجر لے کر جاتا ہے، اور جلد بازی کرنے والا، بے صبری دکھانے والا اجر سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کی عادت نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور صبر کرتے رہو، یعنی ثابت قدم رہو، صبر کا مزاج بناؤ، ڈٹے رہو۔ ورابطوا، رباط کہتے ہیں گھوڑے پالنے کو، مراد ہے جہاد کی تیاری کرتے رہو۔ ومن رباط الخیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ توبہ میں گھوڑے پالنا، چونکہ جہاد کے لیے اس وقت سب سے بہتر سواری گھوڑا تھا۔ آج کل تو ٹینک وغیرہ ہیں، اس وقت گھوڑا تھا، تو گھوڑے پالنے کا حکم دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کے طور پہ فرمایا، جس آدمی نے جہاد کے لیے گھوڑا پالا، اس کے گھوڑے کا چارہ حتیٰ کہ اس کی لید بھی دن قیامت کے نیکیوں کے ترازو میں تول کر وزنی کیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے کام کر رہا ہے نا جی۔ تو فرمایا رابطو، رباط۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رباط یہ بھی ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیا جائے۔ مثلا فجر پڑھی ہے، زور کا ٹائم نوٹ کر لیں جی، زور کتنے بجے ہوگی، اور پھر جناب اپنے کام کاج پہ جانا ہے، لیکن اس حساب سے جانا ہے کہ زور میں نے کہاں پڑھنی ہے، زور کے ٹائم میں کیسے پہنچوں گا۔ تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا پورا دھیان کرنا، یہ بھی رباط ہے۔ محدثین فرماتے ہیں وہ جو رباط ہے گھوڑے پالنا، وہ دشمن سے جنگ کے لیے ہے، اور یہ جو نماز کا اہتمام کرنا ہے یہ شیطان سے جنگ کے لیے، تو یہ بھی دشمن ہے نا۔ فرمایا اس لیے یہ بھی رباط ہے، اور وہ گھوڑے پالنا وہ بھی رباط ہے۔ بہرحال اللہ کے ساتھ بھی ربط رکھنا ہے اور دشمن کے لیے تیاری بھی کرنی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدم رہو، اور جہاد کی تیاری میں لگے رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سورۃ البقرہ کے بعد دوسری بڑی سورت تھی سورہ آل عمران۔ سورۃ البقرہ کے اختتام پر بھی دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ہم نے پہلے پڑھی ہے۔ اور سورہ آل عمران کے آخر میں بھی دعائیں ہیں، 5 دفعہ ربنا ہے، ربنا ربنا ربنا۔ اس لیے نیک عمل کے بعد دعا کرنا یہ ایک اچھی بات ہے کہ، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہے، مثلا جیسے آج ہماری سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے، اب بعض لوگوں نے ڈیوٹیوں پہ جانا ہے، وہ ظاہر بات ہے ان کی مجبوری ہے، اب زیادہ لمبی بات ہم نہیں کر سکتے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم جب دعا شروع کریں اور جناب آدھا گھنٹہ دعا کرتے رہیں تاکہ، تو اس لیے جنہوں نے ڈیوٹیوں میں جانا ہوتا ہے وہ جلدی میں ہیں، وہ جا بھی سکتے ہیں۔ جو فارغ ہیں وہ ضروری نہیں کہ جب ہم نے دعا ختم کی وہ بھی ختم کر کے جائیں، بھائی مولوی صاحب نے جو ختم کر دی ہے، نہیں، وہ بے شک اپنی تفصیل سے دعا مانگے۔ دعا کے اندر یہ بات ذہن میں رہے کہ دعا مانگی جاتی ہے، دعائیں پڑھی نہیں جاتی، بس پڑھ لی اور بات ختم ہو گیا، نہیں، دعا کے اندر اصل کیا ہے؟ مانگنا، اور مانگنے میں یہ ہے کہ آپ مجھے نہ دیکھیں، میں آپ کو نہ دیکھوں، خوب اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اب یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا کس کے دل میں کیا کیا خواہش ہے، ٹھیک ہے دعا ہو گئی ہے، لیکن ہر بندہ دعا میں امام کا پابند نہیں ہے۔ دعا میں جتنی عاجزی کے ساتھ رب سے مانگ سکتے ہو سارا دن بیٹھ کے مانگو، کیونکہ یہی وہ در ہے جس سے بندہ مانگے تو کچھ ملتا ہے۔ تو یعنی دعائیں بھی ہم نے رسمی بنا لی ہیں، مانگنے کی وہ جو چیز تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو اتارا گیا آپ کی جانب اور جو اتارا گیا ان کی جانب، خاشعین للہ،
خشوع کرنے والے اللہ تعالیٰ کے لیے، ڈرنے والے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدم رہو اور جہاد کی تیاری میں لگے رہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔